اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے مسوڑوں کے اندر سے خون بہتا ہے، وہ انسان جب سو کر کے اٹھتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے، جب وہ تھوکتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے مسوڑوں کے اندر سے خون نکل رہا ہے، جب وہ تھوک رہا ہے تو تھوک کے اندر خون آ رہا ہے، یا پھر چلتے پھرتے یوں ہی انسان کے مسوڑوں کے اندر سے خون نکلتا ہے، تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اگر انسان کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے تو وہ انسان یہ دیکھے کہ خون اور تھوک کی مقدار کتنی ہے۔ اگر خون اور تھوک دونوں برابر ہیں، یا پھر خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے اور وہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا، تب بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہے اور وہ اگر حلق کے اندر جا رہا ہے، تب اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ خون کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر خون کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون اتنا کم ہے کہ نہ تو خون تھوک پر غالب ہے، نہ خون تھوک کے برابر ہے، اور نہ ہی خون کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے، پھر اگر کسی شخص کے حلق کے نیچے سے وہ اتر جاتا ہے تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ خون اور تھوک کی مقدار کتنی ہے، آیا برابر ہے یا زیادہ ہے۔ برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں اگر وہ حلق سے اترتا ہے تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر کم ہے لیکن مزہ محسوس ہوتا ہے حلق کے اندر تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کم ہے اور مزہ محسوس نہیں ہوتا اور پھر اگر حلق کے نیچے سے اتر رہا ہے تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ سلامت رہے گا۔